بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2-3 دنوں میں آپ سب لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی۔ ایک 23 سالہ لڑکی کی یہ تصویر ہے۔ 2-3 منٹ تک بہت کچھ کہتی رہی۔ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی کہتی ہے اسے سننے کے بعد ہر شخص بے چین ہو جاتا ہے۔ پورے ویڈیو کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ اس ویڈیو میں مسکرا رہی تھی، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے جو درد ہے اس کو شاید ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ کہانی 23 سالہ عائشہ کی ہے جو احمد آباد میں رہتی تھی۔ احمد آباد کے جس علاقے میں وہ رہتی تھی اس کا نام ہے المینا پارک۔ ان کے والد ایک ٹیلر یعنی درجی کا کام کرتے ہیں، پھر بھی اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دی، سب کی پرورش کی۔ عائشہ کا جو ننیال ہے وہ راجستھان کے جالور میں پڑتا ہے۔ ننیال ہونے کی وجہ سے عائشہ کو اکثر جالور جانا ہوتا تھا اور عائشہ کے ماں باپ بھی جاتے تھے۔ عائشہ کے والد کے رشتہ دار کا ایک بیٹا تھا جس کے ساتھ عارف بچپن سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ عارف کو عائشہ سے، عائشہ کو عارف سے پیار ہو گیا اور اسی کی وجہ سے جولائی سن 2018 میں ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ کیونکہ گھر والے ایک دوسرے کو جانتے تھے، عارف جالور میں ہی ایک فیکٹری میں سپروائزر تھا۔ عارف کے والد بھی ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دونوں نے کچھ پیسے جمع کی اور ایک دکان خرید لی، جس کی وجہ سے اور کمائی ہونے لگی۔ دونوں کے گھر والوں کی رضامندی سے شادی ہو گئی۔ اب عائشہ احمد آباد سے اپنے سسرال جا پہنچی۔ جالور سے عائشہ کو بہت لگاؤ تھا کیونکہ ننیال تھا۔ عائشہ کو لگتا تھا کہ دنیا کی ساری خوشیاں میرے دامن میں ہوگی، لیکن یہ تھوڑے دنوں کا سپنا تھا۔ جولائی سن 2018 میں شادی ہوتی ہے اور دسمبر آتے ہی گھر والوں کا رنگ و روپ بدل جاتا ہے۔ وہ عائشہ سے پیسوں کا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اب عائشہ کے گھر والوں کے پاس اتنے پیسے تو تھے نہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈیمانڈ کرتے کہ تم مجھے پیسے دو۔ دسمبر سن 2018 میں ایک مرتبہ پھر عائشہ سے دہیج کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ ڈیمانڈ پوری نہ ہونے کی وجہ سے عارف عائشہ کو اس کے گھر احمد آباد لے کر جاتا ہے اور اس کو چھوڑ کر خود واپس چلا جاتا ہے۔ واپس جانے کے بعد عارف عائشہ کے گھر والوں سے کہتا ہے کہ پیسے دو تو میں آپ کی بیٹی کو گھر لے جاؤں گا۔ اسی طرح بات چیت ہوتی رہی۔ گھر والے وعدہ کرتے رہے کہ ہم پیسے دیں گے۔ اس کے بعد گھر والے عارف کو کچھ پیسے دیتے ہیں۔ پیسے پانے کے بعد لالچی عارف پھر عائشہ کو اپنے گھر لے گیا۔ کچھ وقت بیت جانے کے بعد سن 2019 میں ایک مرتبہ پھر عائشہ کو احمد آباد بھیج دیا جاتا ہے پیسے لانے کے لیے۔ عائشہ کے والد سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ بات ہوئی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا۔ عائشہ کے والد لیاقت نے ایک مرتبہ پھر 1.5 لاکھ روپے عارف کو دے دیے۔ پیسے ملنے کے بعد لالچی عارف ایک مرتبہ پھر عائشہ کو سسرال لے کر آتا ہے۔ اسی طرح پھر کچھ مہینوں کے بعد جنوری سن 2020 میں پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ پیسے نہ ملنے کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر عائشہ کو احمد آباد بھیج دیا جاتا ہے۔ عائشہ انہی سب وجہوں سے بے چین رہنے لگی تھی۔ حالات جب بے حد پیچیدہ ہو گیا تو عائشہ کے والد پولیس کیس کیا۔ شادی کے بعد ایک مرتبہ پھر عائشہ کی زندگی میں ایک خوشی آئی کہ عائشہ ماں بننے والی ہیں۔ گھر والے بھی بہت خوش تھے، لیکن انہی جھگڑوں کی وجہ سے عارف عائشہ کو مارتا بھی تھا، جس کی وجہ سے عائشہ کے پیٹ میں ہی بچہ مر گیا۔ اب عائشہ ماں بننے سے رہ گئی۔ پولیس کیس ہونے کی وجہ سے عارف کے گھر والے اور سخت ہو گئے۔ اب عائشہ دن بدن ڈپریشن کا شکار ہوتی گئی۔ گھر والے بھی بہت پریشان تھے عائشہ کے حالات سے۔ عائشہ نے ایک فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں خود کچھ کام کروں تاکہ میں اپنے والد کے اوپر بوجھ نہ بنوں۔ وہ ایک جگہ نوکری کرنے لگی۔ اس دوران جب بھی موقع ملتا عائشہ عارف سے فون کر کے روتی اور فریاد کرتی رہتی، لیکن عارف کچھ بھی نہ سنتا۔ عائشہ فون کرتی رہی لیکن عارف مانتا نہیں تھا۔ عائشہ کہتی کہ آپ ہی میری زندگی ہو، اگر آپ نہیں تو میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں، میں مر جاؤں گی، جان دے دوں گی۔ عارف نے کہا مرنا ہے تو مر جاؤ، لیکن ایک کام کرنا، مرنے سے پہلے ایک ویڈیو بھیج دینا مرنے کی۔ یہ بات شاید عائشہ کے دل میں اتر گئی اور وہ مرنے سے پہلے یہ ویڈیو عارف کی خواہش پوری کر دی۔ اور اس کے بعد صبح 9 بجے عائشہ اپنے گھر سے آفس جاتی ہے۔
آفس کا کام ختم کرنے کے بعد 4 ساڑھے 4 بجے احمد آباد کا جو ریور فرنٹ ہے وہاں پہنچتی ہے۔ وہاں پہنچ کر ایک ویڈیو بناتی ہے جو آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ ویڈیو بنانے کے بعد سب سے پہلے عارف کو بھیجتی ہے، اس کے بعد اپنے ابو کے پاس فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ابو، میرے مرنے کا کسی پہ الزام مت لگانا، کسی پہ کیس مت کرنا۔ والد صاحب نے کہا کہ بیٹی ایسا مت کیجئے، میں جا کر ان سے بات کر لوں گی۔ عائشہ نے کہا کہ ابا اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عائشہ کے والد صاحب نے عائشہ کو بہت سمجھایا کہ بیٹی ایسا مت کیجئے، بیٹی ایسا مت کیجئے۔ عائشہ کے والد صاحب نے کہا کہ آپ کا بہت مبارک نام ہے۔ اما عائشہ کے نام کا واسطہ بھی دیا، قرآن پاک کا بھی واسطہ دیا، اللہ کے ناموں کو بھی واسطہ دیا، لیکن عائشہ نے نہیں مانا۔ آخر عائشہ کے والد نے کہا کہ اگر آپ گھر واپس نہیں آتی ہیں تو میں خود سب بچوں کے ساتھ خودکشی کر لوں گی۔ تو عائشہ نے کہا کہ ابو ایسا آپ مت کیجئے، میں گھر واپس آتی ہوں۔ والد نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ٹیکسی کر کے گھر واپس آ جائیے۔ والد نے عائشہ کا انتظار کرنے لگے، لیکن عائشہ نے ایسا نہیں کیا۔ آخر وقت بھی عائشہ نے اپنے والد کو دھوکہ دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عائشہ نے اپنی موبائل اور پرس وہیں پہ رکھا اور سابرمتی ندی میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔